بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحر لوط کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا، یعنی نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد بھی تھی، اور وہ یہ کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اخلاط کرتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی، اور پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آنے والے عذابات بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اور بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی تواضع کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اور یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی میرے دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور پریشان سے ہو گئے۔ تو مہمانوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے، قوم لوط اپنی بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ وہ قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے، اور یہاں یہ فرشتے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت گھبرا گئے، پریشان ہوئے کہ اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی، اور وہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو انہوں نے سخت پریشانی میں کہا کہ کاش میں کسی مضبوط سہارے کی حمایت حاصل کر سکتا، یعنی میں ان کا مقابلہ کر سکتا۔ فرشتوں نے ان کو پریشان دیکھ کر کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ آپ راتوں رات اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں۔ تو فرشتوں کے پیغام کے بعد لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور یہیں رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا گیا،
اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔ تو یہ حال ہوا قوم لوط کا۔ تو میرے دوستو، ایسے واقعات اللہ تبارک و تعالی ہمارے سبق کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ آج بھی تقریباً اللہ تعالی معاف فرمائے قوم لوط والے اعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ہر وقت انسان کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندگی دے گناہوں سے محفوظ رکھ اور نیک اعمال والی زندگی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔